آج کے ولاگ میں آپ کے سامنے دو سنجیدہ قسم کے لطیفے بھی رکھے جائیں گے۔ سنجیدہ قسم کے لطیفے بہرحال آپ سنیں گے تو مسکرائیں گے، آپ سنیں گے تو ہنسیں گے بھی۔ ظاہر ہے کہ لطیفہ ہوتا ہے تو پھر بندہ ہنستا بھی ہے، مسکراتا بھی ہے، اور بعض اوقات تو کہے برساتا چلا جاتا ہے۔ عمران خان کے حوالے سے بھی ہم آج بات کریں گے۔ ان کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں۔ یوٹیوب چینل 27 کو بلاک کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کا ڈو اور ڈائی کا اعلان کیا گیا، اور ایسا عمران خان نے پہلی مرتبہ کیا ہے۔ باقی لطیفوں کی طرف تو بعد میں چلتے ہیں۔ آصف علی زرداری پر بھی سیکرٹ ایکٹ لگ رہا ہے، اور اس کے ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ جس طرح سے انہوں نے فنکشن میں شرکت کی، وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس مستقل بنائے گئے ہیں، ان کی حلف برداری کی تقریب میں مریم نواز شریف صاحبہ نے جس طرح سے شرکت کی، اس کی عکاسی کی ہے جناب صالح ظفر صاحب نے، تو وہ بھی ایک قسم کا لطیفہ ہی ہے۔ لطیفہ ہے یا پھر آپ اس کو ادبی ذوق سمجھ لیں، جس طرح سے صالح ظفر صاحب خبریں دیا کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں عمران خان کے اعلان کی طرف۔ عمران خان نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا ہے کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا پھر پارٹی چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا، علیمہ خانم نے وہ سارا باہر آ کے، جیل کے باہر آ کے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میری پارٹی کے لیڈروں کو بتا دیا جائے کہ کسی قسم کا کمپرومائز نہ کریں۔ 5 اگست کو وہ کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کو، ان کی قید کو 2 سال ہو جائیں گے، تو اس موقع پر یہ پیک پوائنٹ ہوگا۔ آپ نے احتجاج کرنا، آپ نے مظاہرے کرنے، آپ نے تحریک کو نیا رخ دینا ہے۔ تو عمران خان کی طرف سے اپنے لیڈروں کو کہا گیا ہے، علیمہ خانم کی طرف سے پیغام پہنچا دیا گیا ہے۔ تو اس پر دیکھتے ہیں کہ پارٹی والے لوگ کیا کرتے ہیں۔ کیا وہ بکے رہتے ہیں، جھکے رہتے ہیں، ادھر بھی رہتے ہیں ادھر بھی رہتے ہیں، عمران خان کی بات بھی کرتے ہیں، دوسروں کی بات بھی کرتے ہیں، ان کی بات بھی کرتے ہیں جنہوں نے اس رجیم کو لا کے بٹھایا ہوا ہے۔ بہرحال یہ بھی دیکھ ادھر عمران خان کے دونوں بیٹوں نے اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اعلان نہیں کیا، بلکہ علیمہ خانم کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کے دونوں بیٹے سلمان خان اور قاسم خان پاکستان آ رہے ہیں۔ کب آ رہے ہیں ان کا یہ پروگرام بن گیا ہے، لیکن جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی کہ عمران خان کے دونوں بیٹے پاکستان آ رہے ہیں، تو اس پر ظاہر ہے کہ تبصرے ہونے تھے۔ حکومت کی طرف سے بھی کہا جانے لگا، رانا ثناءاللہ نے کہا کہ وہ پاکستان آئیں گے تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اگر وہ سیاست میں حصہ لیتے ہیں، اگر پاکستان میں وہ کسی تحریک کا حصہ بنتے ہیں تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب بڑے سنجیدہ قسم کے سیاستدان ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے تو قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ تو باقی کچھ لوگوں کی طرف سے جیسے شہباز گل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان آئیں گے، ان کا بھرپور استقبال کیا جائے گا، اور ایئرپورٹ پر جتنے زیادہ لوگ چلے جائیں گے، اگر یہ حکومت ان کو گرفتار کرنا چاہے گی تو وہ گرفتار نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ عوام ان کے ساتھ ہوں گے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا بھرپور استقبال کیا جائے گا۔ ناظرین، یہاں پہ میرا تھوڑا سا تجزیہ ان سے مختلف ہے۔ عمران خان کے بیٹے پاکستان میں کسی سیاست میں حصہ لینے کے لیے نہیں آ رہے، وہ ایئرپورٹ پر کسی کے کندھوں پر سوار ہونا نہیں چاہتے، وہ آ رہے ہیں اپنے باپ سے ملاقات کریں گے، اپنے باپ سے ملیں گے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اگر وہ پاکستان آ جائے تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کا پاسپورٹ بلاک کر دیا جائے گا، ان کا ویزا وہ ان کو نہیں دیا جائے گا، ان کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے جتنے بھی پاکستانی ہیں، پاکستان سے باہر گئے جو پاکستان میں پیدا ہوئے، ان کو ویزے کی قانونی طور پر ضرورت نہیں ہوتی۔ بہرحال حکومت دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان میں آ کے کیا کرنا ہے۔ اگر ان کا کوئی تحریک چلانے کا ارادہ ہے، تحریک میں حصہ لینے کا ارادہ ہے، تو یہ حکومت پھر وہی کچھ کرے گی جو باقی تحریک انصاف کے لیڈروں کے ساتھ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن چونکہ وہ برطانوی شہری ہیں، اس لیے برطانوی شہری کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا جس طرح سے پاکستانیوں کو کیا جاتا ہے جو رجیم کے مخالف ہے، ممکن نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ پاکستان ہے جہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کے بیٹے پاکستان میں کوئی سیاست کریں گے اور ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عمران خان کے بیٹے پہلے امریکہ جائیں گے، امریکہ سے وہ پاکستان آئیں گے، دیگر ممالک میں بھی جا سکتے ہیں۔ مجھے یاد آ گیا کہ جس طرح سے حسن نواز کی طرف سے میاں نواز شریف کی گرفتاری کے بعد، میاں نواز شریف کو سزا کے بعد انہوں نے جس طرح سے سفارت کاری کی تھی، جس طرح سے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے سے تیسرے ملک گئے تھے، اسی طرح سے عمران خان کے بیٹے بھی اپنے باپ کی رہائی کے لیے، اپنے باپ کو قید سے چھڑانے کے لیے سفارت کاری کا سہارا لیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب کے چھوٹے بیٹے حسن نواز ان دنوں جو پاکستان سے باہر تھے، اور ایک ہی خاندان کا فرد تھا جو اس وقت پاکستان سے باہر تھا۔ جب میاں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا تو ان کی طرف سے سعودی فرمانروا سے درخواست کی گئی، انہوں
نے پھر ولی عہد کو ان کے ساتھ ملاقات کے لیے کہا، ان کو پھر وہاں پہ سعودی عرب میں بلا لیا گیا، وہاں پہ ان کی ملاقات ہوتی ہے، فرمانروا سے ملاقات ہوتی ہے، ولی عہد سے ملاقات ہوتی ہے، وہ پھر ان کو بتاتے ہیں کہ قطر چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، فلاں سے ملے، فلاں سے ملے، یہ مل لیتے ہیں، اور وہ کامیاب ٹھہرے تھے۔ حسن نواز اور میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے تھے۔ تو اسی طرز پر مجھے نظر آتا ہے کہ عمران خان کے بیٹے بھی اپنے باپ کی رہائی کے لیے کوئی سفارتکاری کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا امریکہ جائیں گے، دوسرے ممالک جائیں گے، لیکن جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے تھے، مجھے نہیں لگتا کہ اسی طرز پر عمران خان کی رہائی بھی ہو جائے گی، کیونکہ عمران خان کے خلاف یہ لوگ ذاتی حد تک جا چکے ہیں، عمران خان کو یہ اپنا ذاتی دشمن سمجھتے ہیں، اس لیے عمران خان کی رہائی ان سے ممکن سرے دست نظر نہیں آ رہی۔ لیکن کل کا کچھ پتہ نہیں کہ عمران خان کی رہائی ہو جائے، لیکن کیسے رہائی ہو جائے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال حکومت کی پریشانی ظاہر ہو رہی ہے کہ عمران خان کے بیٹے پاکستان آئیں گے تو ان کے لیے درد سر بن جائیں گے۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ عمران خان کی طرف سے اپنے لیڈروں کو، اپنی پارٹی کے رہنماؤں کو، اپنی پارٹی کے کارکنوں کو ڈو اور ڈائی کا پیغام دے دیا گیا ہے۔ کارکن تو ڈو اور ڈائی کے لیے تیار ہیں، لیکن لیڈر وہ کیا کریں گے؟ علی امین گنڈا پور پر بہت زیادہ لوگوں کو امیدیں تھی، لیکن علی امین گنڈا پور کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں طرف کھیل رہے ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی، کیونکہ انہوں نے اپنی حکومت بچانی ہے، اپنا اقتدار بچانا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے ہوتا کیا ہے۔ تو باقی یوٹیوب چینلز کی ہم نے بات کی تھی، ایک عباس شاہ صاحب ہیں، جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں، ان کی طرف سے حکم جاری کیا گیا ہے کہ 27 چینل جو پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، جو ریاست مخالف مواد پھیلا رہے ہیں، ان کو بلاک کر دیا جائے، انہوں نے یہ حکم جاری کر دیا ہے۔ اس کو آپ اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بیٹھی ہوئی کوئی عدالت یہ فیصلہ کر دے کہ ٹرمپ کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ گزشتہ دور میں ایسا ہو گیا تھا، ٹرمپ کے لیے آرڈر جاری کیا گیا تھا کہ ٹرمپ کو پاکستان میں لا کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، تو اس سے بڑا لطیفہ کیا ہو سکتا ہے؟ بہرحال یوٹیوب والے پاکستان میں موجود نہیں ہیں، لیکن عباس شاہ صاحب کی طرف سے جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں، ان کی طرف سے 27 یوٹیوب چینل بند کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں، پاکستان میں بیٹھ کے وہ ویلاگ کرتے ہیں، جیسے مطیع اللہ جان ہو گئے، جیسے صدیق جان ہو گئے، اسی طرح سے اور بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہیں، جیسے عمران ریاض خان ہو گئے، صابر شاکر ہو گئے۔ میں آپ کے سامنے چند ایک کے نام رکھ دیتا ہوں جو میں نے لسٹ پڑھی ہے۔ عباس شاہ کی طرف سے جو چینل بلاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں شہباز گل کا چینل شامل نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کس کس چینل کو بند کرنے کی بات کی گئی ہے، حکم دیا گیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ کی عدالت نے 27 معروف یوٹیوب چینل بلاک کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یوٹیوب چینل بلاک کی درخواست پر سماعت کے جاری تحریری حکم نامے میں عدالت نے صحافی مطیع اللہ جان، صدیق جان، صابر شاکر، اسد طور، اوریا مقبول جان، عمران ریاض خان، عمران خان یہ ایک چینل کا نام ہے، پی ٹی آئی یہ بھی چینل کا نام ہے، عبد القادر احمد نورانی سمیت 27 یوٹیوب چینل بلاک کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ناظرین، جج صاحب کی طرف سے یہ حکم دے دیا گیا تو کیا اس پر عمل ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یوٹیوب والے پاکستان میں موجود نہیں ہیں، یہ کہیں اور کمپنی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یوٹیوب چینل کو بند کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ویسے وہ فائر وال لگائی گئی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے ان چینل کو محدود کرنے کی کوشش کی جائے، پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس حکم پر ہماری عدالت کی طرف سے کیسے عمل کروایا جاتا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب سیکرٹ ایکٹ کی زد میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب پر کبھی میمو گیٹ بھی پڑ گیا تھا، اس سے آصف علی زرداری صاحب نکل آئے تھے، لیکن آج ان پر جس طرح سے سیکرٹ ایکٹ لگنے جا رہا ہے اس سے بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ تو آصف علی زرداری سے کیا یہی ایک غلطی ہوئی ہے جس پر سیکرٹ ایکٹ لگ رہا ہے، یا پھر ان کی طرف سے کوئی تھوڑا سا تو تڑنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ان سے ایوان صدر کو خالی کروانا مقصود ہے؟ کیا اس لیے ان پر ایسا کوئی الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ پس منظر میں چلے جائیں، خاموش ہو جائیں، یا پھر صدارت چھوڑ کر چلے جائیں؟ آصف علی زرداری صاحب اتنی آسانی سے صدارت چھوڑنے والے تو نہیں ہیں، لیکن ان پر الزام یہ لگا ہے، خبر دی گئی ہے کہ گزشتہ سال ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں صدر صاحب موجود تھے، اس میں محسن نقوی صاحب بھی موجود تھے، اس میں ایک دو جرنیل بھی موجود تھے، باقی بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ نہروں کے حوالے سے یہ میٹنگ تھی، اور آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے اس کو لیک کر دیا گیا، قوم پرستوں کو بتا دیا گیا کہ اس طرح سے نہریں نکالی جا رہی ہیں، گو کہ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے قانونی طور پر اس پر سائن بھی کر دیے گئے تھے کہ نہریں نکالی جائیں، لیکن انہوں نے سارا معاملہ لیک کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر سندھ میں، سندھ سے ہوتے ہوئے کئی دیگر صوبوں میں بھی احتجاج ہونے لگا۔ تو آصف
آصف علی زرداری صاحب کے گرد شکنجہ تنگ کیا جانے لگا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے وہ میٹنگ لیک کر دی۔ دیکھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب اس سے کس طرح سے بچتے ہیں۔ چلتے ہیں آخری خبر کی طرف۔ یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی شرکت ہے بہت بڑے فنکشن میں، جناب سرفراز ڈوگر صاحب کی حلف برداری تھی، اور اس کو صالح ظفر صاحب کی طرف سے کس طرح سے، جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جب گرمی میں کہیں جاتے ہیں، دھوپ پڑ رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ ان پر ابر رحمت آ جاتا ہے، بدلی ان کے سر پر آ جاتی ہے اور سایہ کر دیتی ہے۔ اسی طرح سے باقیوں کے بارے میں بھی صالح ظفر صاحب بڑی بڑی خبر دیتے ہیں۔ اب ان کی طرف سے مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے کہا گیا ہے، تو مریم نواز شریف صاحبہ کو کیا انہوں نے اوپر اٹھا دیا ہے یا پھر اوپر سے اٹھا کے نیچے تک گرا دیا ہے؟ خبر آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ بھی کہیں اشکار اٹھیں گے اور کہیں پیار آپ کہیں گے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ خبر کچھ اس طرح سے ہے کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی حلف برداری میں مریم نواز شریف نے بطور خاص شرکت کی۔ وہ تقریب میں منظر نگاہ بنی رہی۔ مریم نواز نے طلائی رنگ کی شلوار قمیض زیب تن کر رکھی تھی جس میں وہ بہت بھلی لگ رہی تھی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب ان کے ہمراہ تھیں۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وکلاء رہنماؤں سے مریم نواز شریف کی گفتگو ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق شہرت یافتہ سینئر جج شوکت صدیقی اور سابق عمر رسیدہ چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر بھی موجود تھے، جنہوں نے بغل گیر ہو کر اپنے ہم قبیلہ چیف جسٹس کو مبارکباد دی۔ قانون و انصاف کے وفاقی وزیر اعظم نذیر طاہر نے بھی واضح کیا کہ آئین کو 27ویں ترمیم آنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور نہ ہی آئین میں کسی قسم کی ترمیم کے لیے نظام اوقات دیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، صالح ظفر صاحب جس طرح سے حسب معمول وہ کرتے رہے، یہاں بھی انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔